الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ایک رواج ہے، اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی منصب، اس کی شان کے مطابق اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ اس مناسبت سے، اس کی شان کے مطابق، اس کی مناسبت سے اس کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ گورنمنٹ سطح پر ہو تو باقاعدہ ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، گارڈ آف ہانر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے راستے سجائے جاتے ہیں۔ اور ایک سادہ سا مہمان ہو جس کی حیثیت میزبان کے نزدیک کوئی اہم نہیں ہوتی، تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ مہمان سے پانی تک کا نہیں پوچھا جاتا، اور اگر مہمان نے کہا کہ بھئی پانی پلا دو تو پھر آئیں بائیں چھائیں کر رہے ہوتے ہیں یار وہ، اور پانی اگر پلایا بھی تو بس ایسے ہی۔ لیکن اگر مہمان خاص منصب کا ہو، خاص عہدے کا ہو، خاص شان رکھتا ہو، تو اس کے لیے باقاعدہ انتظام بھی ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے، اس کے باقاعدہ بیٹھنے کے لیے، اس کے لیے سب کچھ انتظام ہوتا ہے اس کے استقبال کی حیثیت سے۔ تو پیارے دوستو، آمد رمضان ہے، اور رمضان کا مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے اور رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اور قربان جائیے، اس مہینے کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آمد سے قبل اس کا استقبال فرمایا، اس کی شان بیان فرمائی ہے، اس کی جو رحمتیں اور برکتیں، جو فضائل ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی آخری دن میں اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر خطبہ فرمایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس قد ظلکم شہر عظیم مبارک، اے صحابیوں، میرے ساتھیوں، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات، اس مہینے میں ایک رات وہ ہے جو خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ رب العالمین نے اس کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کی جو قیام ہے، نوافل ہیں، اس کو جو ہے نفل فرمایا ہے، اس کو جو ہے مستحب فرمایا ہے، سنت فرمایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اور جو اس مہینے میں کوئی ایک نیکی کرے گا، ایک نفل پڑھے گا، کان کمن ادا فریضۃ، اس کو فرض کا ثواب ملے گا۔ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرض کا ثواب ملے گا۔ وہو شہر الصبر، اور یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، وہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جو ہے جنت ہے۔ وہ شہر المعاسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما، اور جس نے اس مہینے میں کسی کو اس رمضان کے روزے کی کسی کو افطار کرایا، کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کے لیے کیا ہے، اس کو مغفرت، گناہوں سے بخش دیا جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وعتقا لرقبۃ من النار، اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس افطار کرانے والے کو اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر عظیم کے آنے سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو اس کی برکت، اس کی رحمت، اس کی عظمت بیان فرما رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی برکت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے جہنم کی آزادی کا مہینہ ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم دنیا میں کسی چیز میں اگر خوش ہوتے ہیں نا،
تو ہم اس خوشی کے لیول کے حساب سے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو رمضان کے بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے ہم دیکھیں ہم پہلے خوش کتنے ہیں۔ دنیا میں جتنے کسی چیز پہ خوش ہوتے ہیں اس لیول کی تیاری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نوجوان کی شادی ہے، جب ڈیٹ فکس ہوتی ہے نا، تو اس ڈیٹ فکس والے دن ہال جب بک ہو جاتا ہے، ابھی 6 مہینے باقی ہیں، ابھی 8 مہینے باقی ہیں، ابھی 5 مہینے باقی ہیں، وہ پہلے لاکھوں روپے تیار کر کے بیچتا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ ہوں گے شادی میں۔ دین نے شادی کو بہت سمپل اور آسان بتا دیا ہے، لیکن ہم نے اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے دستور کی وجہ سے، اپنے رواج کی وجہ سے ہم نے شادی کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں ایک نوجوان کو شادی کے حوالے سے جیسی ڈیٹ فکس ہوتی ہے وہ گھر والوں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس کی شادی کے حوالے سے خوشی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جتنی دنیا میں ہمیں جس چیز کی خوشی ہوتی ہے تو اس لیول کی تیاری ہوتی ہے۔ ہم لاکھوں روپے بندوبست کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں شادی کے حوالے سے ہمیں لاکھوں روپے کی ضرورت پڑے گی۔ گھر والوں کو بٹھا کر لسٹ تیار کی جاتی ہے کہ بری کے لیے کتنے سوٹ ہونے چاہیے، اس میں برائڈل سوٹ کتنے لاکھ کا ہوگا، اس میں دولہے کے سوٹ کتنے کے ہوں گے۔ اور یقین جانیے آسان کام نہیں ہے یہ شاپنگ کرنا۔ مارکیٹ میں جا کر عورتوں کے کپڑے جو ہوتے ہیں نا کہ بھائی یہ پورا سوٹ، اس میں میچنگ، اس میں کنٹراس، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اس میں ہار بھی میچنگ کا ہوگا، اس میں کنگن بھی میچنگ کے ہوں گے، اس میں بندے بھی میچنگ کے ہوں گے، ان میں چوڑیاں بھی میچنگ کی ہوں گی۔ اللہ اللہ، اتنا مشکل کام ہے، اور اس میں جوتی بھی میچنگ کی ہوگی۔ ہر چیز میچنگ کی لے کر مارکیٹ کے اندر آپ خریداری کر رہے ہیں، کیونکہ اس خوشی میں آپ خوش ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ اب جب ایک مارکیٹ میں جانے سے پہلے جو گھر والے لسٹ بناتے ہیں وہ اپنے اندازے میں بناتے ہیں، جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس کے ریٹ دگنا اور تگنا اور کافی ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر پیسہ نہیں دیکھتے، ہمیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، لیکن ہم اپنی خوشی کے چکر میں ہم تیاری اتنی کرتے ہیں کہ بار بار مارکیٹ جاتے ہیں۔ ایک مارکیٹ نہیں سمجھ میں آتی، دوسری مارکیٹ جا رہے ہیں، دوسری مارکیٹ سے کچھ خریداری کی، تیسری مارکیٹ سے کہتے ہیں بھئی یہاں سے اور کچھ نہیں مل رہا، تیسری مارکیٹ جا کر ہم لے رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنی خوشی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کیٹرنگ والے سے باقاعدہ کھانے کا پورا مینیو پوچھا جاتا ہے، کیٹرنگ کا باقاعدہ بندوبست ہو رہا ہوتا ہے، اس سے پورا بتایا جاتا ہے کہ 500 افراد ہوں گے، 1000 افراد ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہم اپنی دنیا میں اپنی خوشی جتنی اہم خوشی ہوتی ہے اتنی ہی تیاری میں ہم اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، اپنا ٹائم بھی لگاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی مصروف کرتے ہیں، باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں، بہنوں کو دیتے ہیں کہ آپ اپنے سسرال میں بانٹو گے، دوستوں کو دیتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں میں بانٹو گے، باقاعدہ فون پر باقاعدہ ساری تیاری ہو رہی ہوتی ہے، باقاعدہ جا کر کپڑے جا کر شیروانی سلائی جاتی ہے، شیروانی سلانے کے بعد ایک دفعہ جا کر کہ بھائی فلاں دن آ کر آپ نے ایک دفعہ پہن کے دکھانا ہے کہ بھائی یہ سیٹ ہے، تو میں اس کو وہ کہتا ہے درزی کہ میں اس کی سلائی باقاعدہ کر دوں گا، اس کے لیے بھی ہم ٹائم نکال رہے ہیں، کیونکہ خوشی اہم ہے، خوشی بڑی ہے، اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ شادی میں ابھی ٹائم ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کپڑے لٹھے لے رہے ہیں، ہم برائڈل سوٹ لے رہے ہیں، ہم اپنی شیروانی کا بندوبست کر رہے ہیں، اپنی جوتی کا بندوبست کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی بندوبست کر رہے ہیں۔ شادی میں ٹائم سے پہلے شادی کی خوشی ہے تو ہم پہلے ہی تیاری کر رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اسی طریقے سے شادی کے علاوہ جب اللہ کے حکم سے شادی کے بعد جب اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت سے ایک خوشخبری ٹھہرتی ہے نا، تو بھی باپ اس خوشی کی بات الگ ہوتی ہے جب باپ پہلی دفعہ اپنے بچے کے لیے، اپنے اولاد کے لیے کپڑے لینا جاتا ہے۔ اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس نے کبھی بچوں کے کپڑے نہیں لیے ہوتے۔ جب وہ پہلا سوٹ لیتا ہے وہ کہتا ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے، اس کو آئیڈیا تو ہوتا نہیں۔ جب دوسری دفعہ دوسری دکان میں جاتا ہے کہتا ہے یار میں نے وہ والا سوٹ اچھا نہیں لیا۔ اب 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا، 9 مہینے سے پہلے ہی مشورے ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے وہ گل پلازہ جانا ہے، وہاں کے شہداء کو اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، گل پلازہ بھی لوگ بڑی آسانی ہوا کرتی تھی،
बच्चा पार्टी जाना है, हमें बादराबाद की शॉपिंग करनी है, हमें क्लिफ्टन से लेना है, कहाँ कहाँ से बाकायदा मशवरे हो रहे होते हैं कि किस मुनासिबत से कौन से मौसम के हिसाब से कपड़े लिए जा रहे होते हैं, बाकायदा तैयारी हो रही होती है, उसके टोकरा लिया जा रहा होता है, बच्चों के कपड़े लिए जा रहे होते हैं, बच्चों के तौलिया लिए जा रहे होते हैं, सारा क्योंकि खुशी है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, उससे पहले बाकायदा तैयारी हो रही होती है। और जब बच्चा पैदा होता है फिर हम तैयारी करते हैं, 1.25 महीना होगा, सब दोस्तों को बहनों को बुलाएंगे उसके लिए। तो खुलासा कलाम ये है कि हमारी तैयारी जो है हमारी खुशी की मुनासिबत से होता है। हम दुनिया में उस वक्त से पहले ही तैयारी करते हैं क्योंकि हम उस चीज़ में खुश होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है, रमज़ान का महीना। कुरान पाक में शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ, कुरान की सालगिरह का महीना है, जिसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका इस्तक़बाल फरमा रहे हो, जिसकी शान बयान कर रहे हो, जिसको अल्लाह अपना महीना बयान फरमा रहा है, उसके आने पर क्या मोमिन को खुशी नहीं होगी? अपना मुहासबा खुद करें ना कि आया हमें उसके आने पर खुशी होती भी है नहीं होती। अब होता क्या है कि हमें एक खुशी किस बात पे होती है कि यार ईद, हमारी तैयारी क्या होती है? हमारी तैयारी होती है कि यार ईद के कपड़े लेने हैं। हमारी तैयारी क्या होती है कि यार इफ्तार के लिए बंदोबस्त करना है, इफ्तार के लिए जो है ना अच्छे से अच्छे खाने का बंदोबस्त करना है, सहरी के लिए बंदोबस्त करना है, कपड़ों की, यह रमज़ान की तैयारी हो रही होती है। तो प्यारे दोस्तों, रमज़ान का एक एक लम्हा लूट लगी हुई है, सेल लगी हुई है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी सेल लगी हुई है, उसमें लूट लो लूट लो। वो है ना, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। ये ख़ास एक एक लम्हा बड़ा कीमती होता है, लेकिन उसको हम बाज़ार के चक्करों में लगा देते हैं। मेरा ज़ाती मशवरा ये है, देखें अभी 2026 का रमज़ान शरीफ आएगा ना, हम हो ना हो कोई पता नहीं, इस बात की गारंटी नहीं, लेकिन रमज़ान शरीफ आएगा। 2027 का रमज़ान हमें देखना नसीब हो ना हो, लेकिन रमज़ान भी आएगा, ईद भी आएगी, ईद भी आएगी, 2026 की ईद भी आएगी। हमारा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 2026 की ईद भी आएगी, 2027 की ईद भी आएगी। तो हर साल ईद आती है। तो मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि रजब में अपनी ईद की तैयारी कर ली जाए। क्यों तैयारी कर ली जाए? कि बात ये कि एंड टाइम में ना, रमज़ान का जब रमज़ान के दिन चल रहे होते हैं तो दर्जी कपड़ा लेने को तैयार नहीं होता। अल्लाह ने उसको इतने ग्राहक दिए हुए होते हैं। और एक मौसूम मुझे बताते हैं कि दर्जी से कहा कि यार तुम टाइम पे कपड़े नहीं देते। तो उसने कहा मसला ये है कि जो मेरे पास सिलाई के लिए आता है ना, उसको वो कहता है कि 30 तारीख को मुझे कपड़े चाहिए, 30 तारीख को चाहिए, जबकि उसको चाहिए होता है 37 तारीख को। तो क्या मतलब? कहने कि जब उसको ज़रूरत होती है ना, उससे एक हफ़्ता पहले बताता है कि यार मुझे एक हफ़्ता पहले मुझे शादी है, मुझे ईद है, मुझे वलीमा, कोई भी ईद तो खैर टाइम पर ही आती है, तो वो एक हफ़्ता पहले बोलता है, झूठ बोलता है। तो वो दर्जी के मुझे मौसूम ये कहते हैं कि वो दर्जी ये कहते हैं कि हम पूरे 37 तारीख को ही देते हैं। वो कहते हैं अगर हमने पहले दे दिया, और ख़ासकर ये औरतों के मामलात होते हैं, कहते हैं अगर हमने पहले कपड़ा दे दिया ना, तो औरतें कहते हैं लूज़ बहुत है, यहाँ से फिट है, यहाँ से वो है, यहाँ से ये है, फलाना ढिमकाना। तो कहते हैं हम देते ही एंड टाइम पर हैं, जब दिन निकाल देते हैं, जब बिल्कुल एंड टाइम पर देते हैं तो उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब पता है कि रमज़ान का महीना आएगा तो रजब में ईद की तैयारी कर लो, अपने घर वालों की तैयारी कर लो, ताकि रमज़ान के महीने में जाकर मार्केट के चक्कर नहीं लगाने पड़े। सुकून के साथ इबादत करो, रात को तरावी पढ़ो, सहरी करो, और बाकायदा तरीके से, बाकायदा तौर पे पहले ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ। देखिए हम जब कोई काम करते हैं ना, तो पहले ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं, और जितने टाइम के लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं उतना ही करते हैं। बड़े अफसोस से मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो उम्रे शरीफ पे जाते हैं, आम दिनों में सिर्फ जुमा नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जब उम्रे शरीफ पे जाते हैं बाकायदा होटल हरम से बहुत दूर होता है, वो शटल सर्विस पे यानी बस में आते जाते हैं, घंटों इंतज़ार करके हरम पे पहुँचते हैं, 5 वक्त बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं। वो सिर्फ ये ज़हन बनाते हैं कि जब तक हम उम्रे पे होंगे बाकायदा नमाज़ पढ़ेंगे, और जैसे ही पाकिस्तान आते हैं अपनी रूटीन के मुताबिक वही जुमा शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें रमज़ान के आने से पहले तैयारी करनी है।
ایک پورا ذہن بنانا ہے کہ ہمیں اس رمضان کو کس طریقے سے، پتہ نہیں ہمیں آگے رمضان کا موقع ملے نہ ملے۔ گل پلازہ میں جو شہداء شہید ہوئے ہیں، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پچھلے سال یہ سوچا تھا کہ یہ رمضان ملے گا نہیں ملے گا۔ بڑھاپے میں موت ضروری نہیں ہے، جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے، حادثات میں بھی موت آ جاتی ہے، شہید بھی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ بھائی پہلے یہ رمضان پتہ نہیں آخری ہو، بھرپور طریقے سے پین کاپی بنا لے کر باقاعدہ ذہنی طور پہ تیاری شروع ہو، اور براہ کرم یہ نیت کریں کہ رمضان کا مہینہ بھی برکتوں والے مہینے میں بھی باقاعدہ طور پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے، اور اس ترتیب کو ہم آگے لے کر بھی چلیں گے، اور باقی 11 ماہ بھی اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہم باقاعدہ 5 وقت نماز بھی ادا کریں گے، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر باقاعدہ طور پر عمل کریں گے۔ یہ ذہنی طور پر پختہ ارادہ کر لیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔